جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پی ڈی ایم کا صوبائی لیول پہ جو ہے یہ آج یہ میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ کو پی ایم ایل این نے آج ہوسٹ کیا۔ میں تمام جماعتوں کے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں میزبانی کا یہ شرف بخشا۔ اگلی میٹنگ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی وہ 7 دسمبر کو ہوگی اور اس میں میزبانی کا جو ہے وہ فریضہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ادا کرے گی۔ آج کی میٹنگ میں 13 دسمبر کو لاہور میں ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسہ سے متعلق تمام انتظامات اور تمام پہلوؤں کا بغور اور بڑی ڈیٹیل میں جو ہے وہ جائزہ لیا گیا اور اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کیے گئے اور ان فیصلوں پر جو ہے وہ وقت کے مطابق جو ہے وہ عمل ہوگا۔ ہم نے ہر طرح کی اسٹریٹجی جو ہے اس کا تعین کر لیا ہے اور یہ طے ہے کہ 13 دسمبر کو مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا۔ حکومت کے لیے جو ہے وہ ملتان میں جو انہوں نے ظلم اور تشدد پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کارکنوں پہ کیا اور اس کے ریئیکشن میں جب لوگ جو ہے وہ 30 نومبر کو ملتان کی سڑکوں پہ نکلے تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ جو ہے وہاں سے غائب تھی۔ کوئی کانسٹیبل نہیں نظر آیا سارا دن جو ہے وہ کسی جگہ پہ، بلکہ ٹریفک پولیس بھی جو ہے وہ بھاگ گئی تھی۔ تو ہمیں امید ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے گی اور لاہور کے جلسے میں کوئی اس قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالے گی، اور اگر گورنمنٹ نے اس قسم کا کوئی حربہ رویہ اپنایا تو اس کا پھر جو ہے وہ بھرپور جواب دیا جائے گا، اور ایسی صورت میں اگر کوئی تصادم یا حادثہ ہوتا ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ ہوگی۔ پی ڈی ایم کا جلسہ جو ہے وہ اس سلیکٹڈ کٹ پتلی حکومت کے خلاف جو ہے وہ ریفرینڈم ہوگا۔ اس دن انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان، پورے پنجاب سے بالعموم اور لاہور سے بالخصوص جو ہے لوگ باہر نکلیں گے اور وہاں موجود ہو کر اپنے اس رائے کا اظہار کریں گے کہ اب پاکستان کو کس طرح سے جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے۔ پاکستان جمہوریت کے ساتھ اور آئین کے ساتھ پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے، اور جب تک اس ملک میں فری فیئر الیکشن اور عوامی رائے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جو ہے وہ معاملات بہتر طور پہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہی پی ڈی ایم کا جو ہے وہ بنیادی مقصد ہے، باقی نکات کے علاوہ۔ تو انشاءاللہ تعالی 13 دسمبر کو پی ڈی ایم کا مینار پاکستان پہ جو جلسہ ہوگا وہ نہ صرف پچھلے جلسوں بلکہ وہ آئندہ کے لیے بھی ایک مثال ہوگا، اور اس دن عوام جو ہے وہ اپنی رائے کا بھرپور اظہار کریں گے۔ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رانا صاحب نے آج کی میٹنگ کے اہم نکات آپ کے گوش گزار کیے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے اس وقت سے متحدہ اپوزیشن کا بیانیہ یہی رہا ہے کہ یہ حکومت منتخب نہیں، سلیکٹڈ ہے، لائق نہیں، نالائق ہے،
اور اس کی نالائکی اب 2.5 سال میں بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ دعویٰ تھا کہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹ لے کر آئیں گے، دعویٰ تھا کہ 1 کروڑ لوگوں کو، نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں گے، لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، دعویٰ تھا کہ 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے چابیاں ان کے حوالے کریں گے، لیکن گھروں کو تجاوزات کی بنیاد پر مسمار کیا جا رہا ہے، نئے گھر نہیں بنے۔ اور اسی طرح ہم سمجھ رہے تھے کہ 2018-25 جولائی کو جو تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی، شاید گلگت بلتستان میں ان کو حیا ہے، وہ اتنے احتجاج کے بعد وہ سمجھ جائیں کہ تھوڑا سا آگے ہمیں سنبھل کر چلنا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے بالکل جھاڑو پھیر دیا۔ جو بڑی پارٹیاں تھیں ان کو جو ہے وہ 1-1 2-2 سیٹ بڑی مشکل سے ملی، اور سب کچھ پہلے طے شدہ اس کے مطابق انہوں نے کیا۔ پھر دیکھیں اس حکومت کے خلاف ہم نے 15 ملین مارچ کی، آزادی مارچ کیا، پھر جب سے پی ڈی ایم تشکیل ہوئی اس وقت سے اب تک ہم نے 5 بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، اور کہیں کراچی میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں، اور اسی طرح کوئٹہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی مگر پھر ناکام ہوئے، خیبر پختونخوا میں آخری رات تک ہمیں جو ہے وہ اجازت نہیں مل رہی تھی، پھر ناکام ہوئے، گوجرانوالہ میں اسی طرح۔ لیکن ملتان میں جو انہوں نے رویہ اختیار کیا وہ بالکل بھی مختلف تھا۔ 4-5 دن پہلے انہوں نے ہمارے کارکنوں کو، ذمہ داروں کو گرفتار کرنا شروع کیا، اور بالخصوص یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کو گرفتار بھی کیا، زد و کوب بھی کیا، اور بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا بھی گیا۔ ایسی شرمناک حرکت کی کہ ہم سمجھے کہ اب یہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں، تو اگر تصادم کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ اب ہم اس رویے کا کیا رد عمل دیں۔ تو مولانا صاحب نے صرف اتنی سی بات کی کہ اگر ڈنڈا استعمال ہوگا تو جواب میں ڈنڈا استعمال ہوگا، تو اس کو جناب عالی پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچایا گیا۔ لیکن آپ بتائیے کہ اگر حکومت کا رویہ اس طرح ہو اور بلا وجہ، یا تو یہ ہے کہ ہم قانون کی وائلیشن کر رہے ہو، ہم نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہو، ہم نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہو۔ 5 جلسے ہمارے ہوئے، کہیں بھی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوا، کہیں کوئی دکان کا دروازہ نہیں ٹوٹا، کہیں کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، لاکھوں لوگ شریک ہوئے اور لاکھوں لوگ پرامن طریقے سے جو ہے وہ منتشر ہوئے۔ تو بہرکیف ملتان میں جو رویہ رکھا حکومت نے، میں سمجھتا ہوں انتہائی شرمناک اور انتہائی افسوسناک۔ یہ تو آمریت میں بھی ہم نے نہیں دیکھی۔ ہم نے ضیاء الحق کی آمریت کا مقابلہ کیا، پرویز مشرف کی آمریت کا مقابلہ کیا، لیکن ایسی آمریت کہ میڈیا پہ بھی قدغن اور ہر فرد بشر پر، اور اس کا حق جو آئین اسے حق دیتا ہے، جو جمہوریت میں اس کا ایک آئینی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے، قومی حقوق کے لیے، اپنے مسائل کے لیے وہ سڑکوں پر آئے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے، لیکن اس حکومت میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ تو لاہور کا انشاءاللہ العظیم جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، یہ تاریخ ساز فقید المثال کانفرنس ہوگی انشاءاللہ، اور اگر یہاں بھی حکومت ایسی اقدامات کرنے جائے گی تو پھر رانا صلاح اللہ صاحب موجود ہے، ہم اس کے پیچھے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ڈنڈا بردار ساتھ ہوں گے ان کے، اور انشاءاللہ کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں جلسہ کرنے سے روکے۔ بہرحال ان کو خوف یہ ہے کہ کہیں لاہور کے اس عظیم الشان کانفرنس کے بعد کہیں اسلام آباد کا رخ نہ کرے پی ڈی ایم کی قیادت، اور اس پورے قافلے کو یا شرکا کو لے کر اسلام آباد کہیں نہ چلے۔ اسلام آباد بھی جائیں گے، جب قائدین فیصلہ کریں گے تو اسلام آباد کا بھی رخ کریں گے، کیونکہ
लगता ये है कि ये ऐसे इज्जत से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त वो अददी अक्सरियत भी खो चुके हैं। पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में उनकी अक्सरियत नहीं है अभी इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद जो पुष्टपनाह है उनकी कुव्वत के बलबूते पे जायज़ व नाजायज़ बैठे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह इस कठपुतली हुकूमत जो शोपीस बनी हुई है, बाकी सारे काम दूसरे लोग कर रहे होते हैं, दूसरी कुव्वतें कर रही होती है, तो इंशाअल्लाह हम इनका मुकाबला भी करेंगे सियासी मैदान में और इंशाअल्लाह इनको शिकस्त से दो चार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मशकूर हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कि आज की मीटिंग होस्ट की है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, बल्कि ये है कि अपने हर वादे से मुकर गए हैं। इस वक्त हालत ये है कि मजदूर सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पर हैं, तालिब इल्म सड़कों पर हैं, ताजर सड़कों पर हैं, हर मकतबा फ़िक्र के लोग सहाफ़ी सड़कों पर हैं, हर मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। और इनका रवैया क्या है? मजदूर आवाज़ उठाते हैं तो उन पर लाठियां और गोलियां चलाते हैं। किसान, आपको पता है लाहौर के अंदर किसानों को मारा इन्होंने, एक किसान जो है वो उसकी मौत हो गई, और केमिकल मिला हुआ पानी फेंकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो तलबा का एहतजाज था तो अमार जान को गिरफ्तार कर लिया। कौन सा मकतबा फ़िक्र है जिस पे ये अपना फाशिस्ट रूल इंप्लीमेंट नहीं कर रहे? और जो करने आए थे वो तो आप लोगों ने वादे किए थे, उससे सारों से मुकर गए हैं। अगर ये उम्मीद भी हो कि शायद ये वादे पूरे कर लें, 2.5 साल तो चले गए, उसके उलट कर रहे हैं। गेट पे, स्टील मिल के गेट पे कल 12 घंटे उन्होंने एहतजाज किया। स्टील मिल के मजदूरों ने 4500 लोगों को यकलम निकाल दिया। स्टील मिल के गेट पे खड़े होकर इमरान खान ने कहा था कि हम स्टील मिल को बहाल करेंगे। और मुझे ये डर लग रहा है कि ये मुल्क के साथ कोई पीआईए जैसा हादसा ना कर दें, जिस तरह से इन्होंने पीआईए को बिठाया है, कोई ऐसी सूरत हाल से 2-4 ना कर दें। इसलिए पीडीएम की सारी जमातें मिलकर ये जलसा करने जा रही हैं। उम्मीद है कि कल जो शिबली फराज ने कहा है कि हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन ये झूठे हैं और मुकर जाते हैं हर बात से। लेकिन अगर जलसा करने देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करने देते तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि मुल्तान को फिर 100 से ज़रब दे लो। अब बिल्कुल कोई हमारा एक कारकुन भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी, मुझे एक हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है टोबा टेक सिंह की नीलम जबार, उन्होंने मैसेज किया है। हमारे 2 लोग अभी भी टोबा के अंदर गिरफ्तार हैं। ताज मोहम्मद ताजी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और ताहिर वट्टू हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। मैं आज ये कहता हूं आपकी वसातत से कि उनको फौरी तौर पर पुलिस रिहा करे, चूंकि लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच ने तमाम गिरफ्तार अरकान को रिहा करने का हुक्म दिया था 30 तारीख को, और उसके नतीजे में अली कासम गिलानी और उनके साथी वहां पे रिहा होकर आए थे। अगर नहीं करते तो कल हम उनके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। सो इसलिए सारी जमातें तैयार हैं। मैं ये भी शुक्रिया अदा करता हूं कि अगली मीटिंग की मेज़बानी हमें दी गई है। हम बिल्कुल तैयार हैं हर किस्म का, और कल हमारी अपनी मीटिंग है जिसमें हम अपना पूरा प्लान शेयर करेंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि आईनी रास्ते से हम आए हैं, हमारी आईनी और जमहूरी हुकूमत है, और अपोजिशन को भी चाहिए कि आईनी और जमहूरी रास्ता अपनाए और हमें घर भेजें। आपको यकीन है कि ये आईनी रास्ते से आए हैं? आप बताएं। कौन कहता है कि ये आईनी रास्ते से आए हैं? जो 2018 के इलेक्शन हैं उसमें आइन को पामाल किया गया, इलेक्शन रूल्स को पामाल किया गया, और प्री पोल रिगिंग जो है वो तो अब आप सड़क पे चलते आदमी से, रेडी वाले से पूछें तो वो आपको बताएगा कि 2018 के इलेक्शन में जो है वो क्या हुआ। ये किसको गलतफहमी है कि जनूबी पंजाब महाज किस तरह से बनाया गया, फिर किस तरह से उसको ले जाके पटे पहनाए गए, कहाँ पे इनके जो है वो कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यूज़ होते रहे। तो ये बिल्कुल 2018 का इलेक्शन जो है वो रिग्ड इलेक्शन था, वो मैनेज्ड इलेक्शन था, और वो इस कठपुतली के लिए मैनेज किया गया था। यही हमारा मुतालबा है
کہ اس الیکشن کے نتیجے میں یہ جو مسلط ہوئی ہے حکومت، اس کو جو ہے وہ یہ فارغ ہو، ریزائن کرے، پبلک پریشر کو تسلیم کرے، اور اس کے بعد اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ آئین سے مبرہ یا آئین سے ہٹ کے یا جمہوریت سے ہٹ کے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف جو ہے آئینی طور پہ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت اور عوامی جو ہے وہ رائے کو تسلیم کرنے کے لیے جو ہے وہ فری فیئر الیکشن ہو، اس میں جو بھی کامیاب ہو۔ یہ بتائیں رانا صاحب، یہ بتائیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی طریقے سے یہ حکومت آئی ہے، آپ کیا غیر آئینی طریقے سے اس حکومت کو بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں آئینی طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس حکومت کو بنانے کے لیے؟ دیکھیں، ہم غیر آئینی طریقہ اختیار نہیں کر رہے۔ کسی بھی جمہوری معاشرے میں اپنے احتجاج، پرامن احتجاج جو ہے یہ تو حق ہے ہر کسی کا، یعنی جمہوریت میں جو ہے وہ پرامن احتجاج کا حق آئین دیتا ہے۔ ہمارا یہ مرحلہ جو ہے یہ جلسوں کا، یہ انتہائی پرامن بھی ہے اور بے ضرر بھی۔ جس طرح سے چوہدری صاحب نے کہا کہ لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے جلسوں میں، آپ مجھے بتائیں کسی جگہ پہ کوئی ایک پتا بھی ٹوٹا ہو؟ تو اس کے باوجود جو ملتان کے جلسے سے پہلے جو سلوک کیا گیا، اور جس طرح سے لوگوں کی پکڑ دکڑ اور لوگوں کو، اور جس طرح سے پورا قید خانہ بنایا گیا کنٹینر لگا کے ملتان شہر کو، تو یہ پھر تشدد کا راستہ، غیر آئینی راستہ جو ہے یہ حکومت اختیار کر رہی ہے، پی ڈی ایم نہیں اختیار کر رہا۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا، جو مینار پاکستان کا گراؤنڈ بہت بڑا ہے، اس کو بھرنا ایک چیلنج ہے، تو آپ کے قائدین نے آج کیا فیصلہ کیا ہے؟ کوئی ٹاسک دی ہے جماعتوں کو کتنے بندے لائیں گے؟ کیونکہ کم و بیش جو جلسہ عمران خان دعویٰ کرتے ہیں وہ 2.5-3 لاکھ بندہ انہوں نے اکٹھا کیا تھا۔ دوسرا الزام ان کا ہے جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ منی لانڈرنگ کے پیسوں سے ہو رہی ہے، چوری کے پیسوں سے ہو رہی ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعتوں کو ٹاسک نہیں دیا جاتا، جماعتیں خود انڈیپینڈنٹ اپنی حیثیت میں وہ پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی اس جلسے میں ہر جماعت جو ہے وہ اپنی طاقت، اپنی حیثیت سے بڑھ کے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گی۔ اور جہاں تک اس گراؤنڈ کو بھرنے کا تعلق ہے، تو اگر گراؤنڈ وہ لبالب بھرنے کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کو پورے لاہور شہر میں جو ہے وہ لوگ اس طرف جو ہے وہ بڑھتے نظر آئیں، تو پھر آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اور حکومت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، اس حکومت کے جو پشت پناہ ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ عوام کا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے ان کے اس الزام کی بات کی ہے، معاملہ یہ ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنے محدود سورسز میں جو ہے یہ تحریک اس ملک اور قوم کے مستقبل کے لیے چلا رہی ہیں۔ کوئی ہم نے نہ کوئی فنڈ ریزنگ کی ہے، اور نہ ہی کوئی ہم نے جو ہے وہ فنڈ کسی سے اکٹھے کیے۔ ویسے ایک منٹ ذرا فارن فنڈنگ کیس کا ذرا الیکشن کمیشن میں فیصلہ ہو جانے دیں، پتہ چل جائے گا کہ کس کو کہاں سے کیا کیا فنڈنگ ہوئی۔ اور یہ ویسے بھی فنڈ اکٹھے کرنا جو ہے نا، یہ اسی کا کام ہے۔ اور دیکھو نا، یہ کاروبار جو ہے، اس کاروبار پہ نہ کوئی ٹیکس ہے، نہ کوئی سکروٹنی ہے، بس ٹھیک ہے۔ اور اب وہ جن سے ساری عمر یہ کرتا رہا ہے، اب ان کو بھر رہا ہے۔ یہ جو چینی ڈکیٹی، آٹا ڈکیٹی، ادویات ڈکیٹی، اب یہ پٹرول، یعنی ٹوٹل وہ میرا خیال ہے کہ 4-5 دن کی ڈکیٹی تھی، اور کم از کم 300-400 ارب کی ڈکیٹی تھی۔ وہ اب ان کو بھر دیا، اب ساری زندگی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ لیتا رہے گا۔ یہ فنڈز اکٹھے کرنا اسی کا کام ہے۔ صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صرف 26 دن کا دھرنا دیا تھا لیکن حکومت نہیں گئی تھی، تو آپ اسلام آباد کا رخ کریں گے تو آپ سے امکان ہے کہ آپ حکومت چلی جائے گی آپ کے دھرنے کے اوپر اسلام آباد؟ انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ ہم ابھی راستے میں ہوں گے تو یہ چلی جائے گی۔ حکومت نے پیشکش کی ہے کہ این آر او اور نیب کیسز بند کرنے کے علاوہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، تو کیا آپ کا ایجنڈا کوئی ایسا ہے کہ آپ بات چیت کریں؟ دیکھیں، اس حکومت کے ساتھ اب تک کی جو پوزیشن ہے، بات چیت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت نے اسے آؤٹ آف کویسچن قرار دیا ہے۔
अभी परसों सदर PDM मौलाना फजल रहमान साहब की आपने जो है वो बात सुनी है। बाकी जहाँ तक वो NRO या केसेस की बात कर रहे हैं, देखें वो केसेस जो है वो खुला इंतकाम है, वो केसेस जो है वो इंतकाम के अलावा कुछ है ही नहीं, तो उनके ऊपर हम बात क्यों ना करें। जब आप एक जुल्म और ज्यादती से एक झूठा रेफरेंस मुकदमा किसी के खिलाफ कायम करें, खुद आप कोकीन और हीरोइन जो है वो कम से कम 15 किलो पी बैठे हो अपनी ज़िंदगी में, और उसका मुकदमा मेरे ऊपर बना दे, तो फिर हम उन मुकदमों की क्यों ना बात हम करें, क्यों ना हम कहें कि जनाब ये गलत मुकदमे कायम हुए हैं, इनको वापस लो या इनको जो है वो ख़त्म होना चाहिए। तो मामला ये है कि जो इंतकाम है, अगर वो उस इंतकाम को NRO कह रहा है, तो ये मत भूले कि उस इंतकाम के ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इन मुकदमात में ये खुद चलान होगा। ये 15 करोड़ हीरोइन जो है ना, ये इसमें ये चलान होना है इन्होंने, ये मैं आपको बता दूं। और ये जो रेफरेंस जो झूठे रेफरेंस ये दायर कर रहे हैं, और उसमें जिस तरह से ये वादा माफ गवाह बना रहे हैं, ये वादा माफ गवाह जो हैं ये कल को इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। वैसे जो एक सेकंड, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनामी ट्री पे कहा है, क्या उस पे कोई नैब मुतहरक हुई? जो कुछ उससे पहले BRT पे जो कुछ हो रहा है, मालम जब्बा पे जो कुछ हुआ है, फेक स्टूडेंट्स पे जो कुछ हुआ है, डैम्स पे जो कुछ हुआ है, साथ कमीशन पे जो कुछ हुआ है, दवाइयों पे, आटे पे, चीनी पे, किसी एक जगह आपको वो पहले जी कमीशन बनेगा, फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, बाकियों को पहले गिरफ्तार करते हैं, जेल में डालते हैं, उसके बाद मुकदमा शुरू कर देते हैं या तहकीक, तो ये नहीं चलेगा। यानी ये जो सुनामी ट्री है ना, ये एक ही केस इतना काफ़ी है कि इमरान खान से लेके ये आशिक फरदौस अवान तक जो है ना, सब के लिए काफ़ी है, सारे इसी में अंदर हो सकते हैं। अच्छा, राणा साहब ये बताइए कि मुल्तान जलसे में सरदार अख्तर जान महंगल ने इदारों पर बड़े संगीन इल्जाम लगाए और एक वाक़या नोट किया कि एक माँ के सामने उसके अखलौते बेटे को पकड़ा गया और उसके सामने गोलियों से उसको खून किया गया। क्या ये बयानिया पूरी PDM का है या फिर सरदार अख्तर जान महंगल का है, और उसको फिर क्यों नहीं तौसीक क्यों नहीं की जाती कि इस तरह के वाक़यात को कैसे किया जाए कि पब्लिकली यह बात होने लगे? देखिए, ये जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं, ये और जिस वाक़े का जिक्र मुल्तान के जलसे में अख्तर महंगल साहब ने किया, ये वाक़या हुआ है। इस वाक़े को मीडिया ने रिपोर्ट किया है, सारी दुनिया ने इसको, उन वीडियोस को और उस वाक़े को, उस एहतजाज को जो है वो देखा है। तो मामला ये है कि ये वाक़यात जो हैं ये बिल्कुल खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है। इनके ऊपर, इस जुल्म के ऊपर, इस गैर इंसानी सलूक के ऊपर खा कोई भी करे और किसी के भी साथ हो, हम सबको जो है वो आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इसमें मेरा गुजारिश है, जो राणा साहब से आपने सवाल पूछा है, सबसे पहले मेरा ताल्लुक तो नेशनल पार्टी से है। मैं आप सारे दोस्तों का मशकूर हूँ, आपने इंतज़ार किया। आज सेनेटर मीर कबीर, मैं मुस्लिम लीग का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया। मैं क्वेटा से आया हूँ। ये जो एक क्वेश्चन का पहले जवाब दे के दो बातें करूँगा। हयात बलोच का जो तुर्बत में वाक़या हुआ, वो सारे मीडिया कवरेज में आया, उसको लोगों ने देखा और कैमरे की आंख ने देखा। जो हयात बलोच की वाक़े का जिक्र सरदार अख्तर जान महंगल ने किया है, इसको हमने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी रेज़ किया है और हमने कौमी असम्बली में भी हुआ और पूरे पाकिस्तान में हुआ। ये और मसला ये कि ये कैमरे की आंख ने देखा। इस तरह के हज़ारों ऐसे वाक़यात हैं जो पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, जंगलों में हुए, जिसको किसी ने नहीं देखा, उसकी रिपोर्ट नहीं हुए। तो मेरा गुजारिश है कि जो पाकिस्तान में सारा रिपोर्ट हुआ तो इसको मीडिया भी कवरेज दे। दूसरा, एक आखिरी बात यह कि हमारी जो 5 जलसे PDM के हुए क्वेटा सारे, आपने देखा कि ये लोग जलसों में इनकी तादाद भी ज़्यादा हो रहा है और हर जलसा दूसरे से ज़्यादा लोगों की शिरकत उसमें ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि मौजूदा हुकूमत की इन पॉलिसियों से अभी पूरा ये 22 करोड़ आवाम इतना थक चुके हैं कि वो जलसों में हमारे शिरकत ज़्यादा से ज़्यादा बुनियाद पे कर रहे हैं। क्वेटा का जो हुआ है, मैं उसका जिक्र करूं कि हमारी, देखिए, पूरा बलूचिस्तान 1 करोड़ 22 लाख आबादी का है। जो जलसा क्वेटा में PDM का हुआ है, मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान की तारीख में ऐसा जलसा नहीं हुआ, क्वेटा की तारीख में ऐसा जलसा नहीं हुआ। तो ये फैसला कर चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ, इसमें जो महंगाई है, बेरोजगारी है, बदहाली है, इन सब को लोग अभी पहचान चुके हैं। वो खुद हमारी जलसों में आ रहे हैं।
اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کا جلسہ بھی فیصلہ کن جلسہ ہوگا، اور اس کے بعد یقیناً انشاءاللہ اور ہماری جو آج کی میٹنگ کے حوالے سے جو بھی ہمارے فیصلے تھے وہ رانا صاحب نے تفصیل سے بتا دیا، اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہمارا یہ سلسلہ ادھر نہیں رکے گا۔ ہماری ابھی 8 تاریخ کو سربراہی اجلاس ہے، اس میں ہم نیکسٹ لائے عمل کے لیے جو ہمارا نیکسٹ لائے عمل ہوگا اس پر بھی بات کریں گے۔ جی لاسٹ کوشچن جی۔ رانا صاحب آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم راستے میں ہوں گے تو یہ گھر چلے جائیں گے، ذرا یہ وضاحت کر دیں کہ صرف عمران خان گھر جائے گا یا نواز شریف اور مریم نواز جن 2 عسکری قیادت قائدین کا بھی حوالہ دیتے ہیں وہ بھی گھر چلے جائیں گے، 2 شخصیات جو پہیا دے رہی ہیں عمران خان کو مریم نواز کے بقول، یا صرف عمران خان گھر جائیں گے جب آپ راستے میں ہوں گے؟ دیکھیں جی، اس وقت پی ڈی ایم کا جو فری اور فیئر الیکشن کا مطالبہ ہے اس میں یہ حکومت جو ہے یہ حائل ہے۔ اسے اس کٹ پتلی، اس نااہل اور نالائق ٹولے کو جو نفرت اور تکبر میں غرق ہے اس کو جانا ہوگا۔ اس ملک میں ہمارا مطالبہ فری فیئر الیکشن ہے، اور اداروں سے ہمارا مطالبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنی آئینی حدود میں کام کریں۔ ہماری کسی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ نہ ادارے کے ساتھ نہ کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف جو ہے وہ آئین کی عملداری چاہتے ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ تمام ادارے آئینی حدود میں رہ کے اپنا کام کریں۔ جس ادارے کی آپ بات کر رہے ہیں، میاں نواز شریف نے اس ادارے کے جوانوں اور افسروں کو جو سربکف ہیں اس ملک کی حفاظت کے لیے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے 3 دفعہ ان کو سلام کیا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی کوئی غلط فہمی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اداروں کی پارلیمنٹ سمیت جو ہے وہ اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں، ان کو عزت بھی دیتے ہیں، لیکن تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ اسی میں ملک کی بہتری ہے اور اسی سے ملک آگے بڑھے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر شاہزاد صاحب کا نقل اسی کے ساتھ ہے، اس میں ایک اور یہ ایشو ہو گیا کہ یورپین یونین کی رپورٹ کے حوالے سے جو میزبان نے کوشچن کیا اس پہ تو ڈار صاحب لاجواب ہو گئے، تو ہماری پوری جو ہے جو قیادت ہے سیاسی حکومت کی وہ تو کہتے ہیں ریگڈ الیکشن تھے، کیونکہ وہاں پر شاہزاد صاحب جواب نہیں دے سکے۔ سیکنڈلی ملتان میں تو پیپلز پارٹی کے جیلوں نے ڈنڈے ٹھنڈے کھا لی، وہ یوز ٹو ہیں، لیکن لاہور میں اگر ایسی صورتحال ہوئی تو نون لیگ والے ہیں۔ ملتان میں ڈنڈے کھانے والوں میں ہم بھی تھے، ہم نے بھی پریکٹس حاصل کر لی، آپ فکر نہ کریں۔ ڈنڈے جو ہے وہ ادھر بھی مل کے کھائے ہیں، ادھر بھی اگر کھانے پڑے تو کھائیں گے بھی، لیکن صرف کھائیں گے نہیں، ماریں گے بھی انشاءاللہ۔ اور جہاں تک آپ نے اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو کی بات کی، دیکھیں انٹرویو میں ایک کویشچن ہوتا ہے، اس کا ایک جواب ہوتا ہے۔ آپ کویشچن سے متفق ہیں یا جواب سے متفق ہیں، یہ آپ کی اپنی رائے ہے۔ میں تو اسحاق ڈار صاحب نے جو جواب دیا میں اس سے 100% متفق ہوں، اور مجھے تو اس کویشچن میں کوئی جو ہے وہ ریلیونسی نظر نہیں آتی۔ تھینک یو ویری مچ۔